وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس انسان سے یہ چاہا ہے کہ یہ انسان اللہ کا ولی اور نیک بندہ بن جائے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو احکامات عطا فرمائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نسبت دینے کے لیے ایک آیت ایسی نازل فرما دی ہے جو تصوف کا خلاصہ بھی ہے، جو تصوف کی تفصیل بھی ہے۔ عطائے نسبت خدا تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ جب کسی کو نسبت عطا فرماتے ہیں اپنی ولایت کی، اپنی محبت کی، تو اسی ایک آیت میں عطائے نسبت بھی ہے، اسی ایک آیت میں بقائے نسبت بھی ہے، نسبت کا باقی رہنا، اور اسی ایک آیت میں ارتقائے نسبت بھی ہے، نسبت کا بلند ہونا۔ وہ آیت کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں، تقوی نام ہے کف النفس عن الہوی، اپنے نفس کو حرام خواہشات سے روک لینا تقوی ہے۔ جب انسان اپنے نفس کو حرام خواہشات سے روکتا ہے تو یہ اللہ کا پیارا بنتا ہے، ویسے اللہ کا نام لینے میں مزہ آتا ہے۔ آج بنیادی وجہ جو اعمال میں دل نہیں لگتا، سردیوں میں صبح فجر کے لیے بستر چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، عشاء کی 17 رکعتیں پڑھنے کا دل نہیں کرتا۔ اس کی بنیادی ایک وجہ یہ ہے کہ روح میں اللہ کی محبت کی تڑپ نہیں، اور اس اللہ کی محبت کے بغیر اگر علم لیا جائے تو وہ علم بجائے معرفت کے گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کی محبت کے بغیر، اللہ کے سے تعلق بنائے بغیر انسان جو کام بھی کرتا ہے اس کام میں فساد آتا ہے۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیضان نظر سے ولایت کی انتہا کو پہنچتے تھے۔ ان کے دل میں اللہ کی محبت کی ایک تڑپ تھی، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے ہر حکم پر جان دیتے تھے لیکن چھوڑتے نہیں تھے۔ ہماری ترتیب جب علم آیا، عام طور پہ میں اکثر جگہ کہتا ہوں کہ مجمع میں پہلے لوگ عشاء کے وقت ہم دیکھتے تھے 17 رکعتیں پڑھ رہے ہوتے تھے، اور آج 9 پہ اکتفا کرتے ہیں، بعض 11 پہ اکتفا کرتے ہیں، 17 رکعتیں پڑھتے تھے۔ وہ لوگ جن کو اتنا تفصیل پتہ نہیں تھی کہ 4 فرض ہوتے ہیں، شروع کی 4 سنت ہوتی ہے، پھر 2 نفل ہوتے ہیں، پھر آخر میں 2، وہ کہتے ہیں 17 رکعتیں بس۔ لیکن جب علم آیا کہ 4 سنت ہوتی ہیں اور سنت غیر موقع ہے،
علم آیا 2 نفل ہوتے ہیں بعد میں، پھر 2 نفل غیر موقد ہیں، نفل تو نفل ہے۔ وہ علم ہمارے لیے گمراہی کا ذریعہ بنا، ہم نے وہ چھوڑنا شروع کر دی۔ یہ تو ضروری نہیں ہے نا، یہ تو وجہ کیا تھی؟ علم تو لیا لیکن اللہ کی محبت نہیں لی، اللہ کی نسبت نہیں لی۔ پہلے جو اللہ کی محبت دل میں آتی ہے نا تو لفظ اللہ جل جلالہ سن کر دل تڑپ اٹھا ہے۔ یہ گندے گلنے سڑنے والی لاشیں، اگر خدا نخواستہ کوئی اس عذاب میں مبتلا ہو جائے تو بظاہر اس کا نام سننے میں مزہ آتا ہے، کیوں دل کا رخ اس طرف ہے۔ یہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو بدرضی کا شکار ہوتا ہے اور جو عشق مجازی میں گرفتار ہو جاتا ہے، بدنظری جو آدمی بدنظری کرتا ہے، پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی عبادت کا مزہ چھن جاتا ہے۔ تو عشق مجازی، دوسرا نقصان وہ عشق مجازی میں مبتلا ہو، اور عشق مجازی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں عشق مجازی عذاب الہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو نوجوان ہمارے، جو بڑا بوڑھا کوئی بھی ہو، عشق مجازی میں گرفتار ہو جائے، اسے کتنا سمجھا لو، کتنا بتا دو، وہ نہیں مانتا۔ تو کسی نے بڑی خوب بات کہی کہ وہ عذاب الہی ہے، اور عذاب الہی رب ہی دور کر سکتا ہے، بندوں سے دور نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی محبت جب دل میں آتی ہے انسان پھر اللہ کے لیے تڑپتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی محبت میں 28,500 اشعار لکھے ہیں، مثنوی شریف کے اور تصوف کی بہت قیمتی باتیں اس میں ہیں۔ 28,500 اشعار اللہ کی محبت۔ تو انہیں اشعار میں ایک واقعہ لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ بکریاں چرا رہے تھے۔ اللہ پاک نے ہر نبی سے بکریاں چرانے کا کام لیا ہے، اس میں بہت حکمتیں اللہ کی، علماء بیان بھی کرتے ہیں۔ بکریاں چرا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو وہ آزمائش میں پورے اترے، تو اللہ نے آزمانے کے لیے فرشتہ بھیجا۔ اس نے آواز لگائی، کیا آواز لگائی؟ اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً دیکھا آواز کہاں سے آ رہی ہے، اللہ کو تو کوئی مانتا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، نمرود کو دعوت دیں گے، لیکن ابھی تو اظہار نہیں ہوا اس کا، تو یہ اللہ کا لفظ یہ کس نے پکارا ہے؟ اللہ اکبر، بڑا لطف آیا سویرے سویرے۔ تو اللہ کہا تو ابراہیم علیہ السلام کے اندر کی روح اللہ کی محبت میں مچلنے لگی، اور اس سے جا کے کہا ڈھونڈا کون ہے چھبو آدمی، بھائی ایک مرتبہ اور کہہ دو، یہ جو آپ نے بولا ہے، جس درد سے، جس محبت سے روح کو چین آیا، سکون آیا۔ یہ اللہ کی محبت جب دل میں آتی ہے نا تو پھر یہ سب کچھ واری کروا دیتی ہے، انسان سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوا نا کہ صحابہ اپنی گردنیں پیش کر رہے ہیں، صحابیات واقعات سنتے نا تو بس اوقات آج کے دور کے حساب سے سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ ایک صحابی اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر آ رہی ہے، شیر خوار بچے کو، یا رسول اللہ اس کو بھی جنگ میں لے جائے، یہ کس کام دے گا؟ یا رسول اللہ، جب کسی مجاہد پر
جب کسی بندے پر تلوار کا حملہ ہو تو اسے ڈھال بنا لے گا، یہ بھی کام آئے گا۔ کیوں؟ میرے رب پہ میرا چھوٹا بچہ بھی نثار ہو جائے۔ ایسے تو نہیں خنسا نے سمجھایا تھا بچوں کو، دیکھو کل جنگ ہے، پیچھے نہیں آنا، آگے بڑھ کے لڑنا، اپنے بیٹوں کو گھیری اور شہید ہو جانا، رب کے نام پہ زندگی نثار کر دینا۔ زندگی پربہار ہوتی ہے، زندگی پربہار ہوتی ہے جب رب پہ نثار ہوتی ہے۔ تو اللہ کی محبت ایسی چیز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کا ایک مرتبہ اور کہہ دو، امتحان تھا اللہ کی طرف سے، ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا، کہا نہیں کہوں گا، کہا کہہ دو ایک مرتبہ اور کہہ دو، کہا اچھا کہوں گا تو کیا دو گے، بدلے میں کیا دو گے؟ فرمائے یہ جو بکریاں چرا رہا ہوں نا آدھی تجھے دے دوں گا، یہ ایک بکری نہیں، یہ جو بکریاں چرا رہا ہوں نا وہ آدھی بکریاں آپ کو دے دوں گا۔ اس نے پھر بہت پیارے انداز میں، بہت خوبصورت انداز میں آواز آئی اللہ، روح کو اور مزہ آیا۔ اللہ کی محبت، اف، اللہ سے تعلق، یہ جب دل میں پیدا ہوتا ہے حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کو دل میں پیدا ہوتا ہے جب اللہ سے تعلق، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ کون آیا دل میں، یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی۔ ارے مجلس میں جتنے بلب سیور جل رہے تھے سارے دھیمے لگنے لگے، یہ دل میں کیا ہوا ہے اچانک سے؟ یہ ہوا کیا ہے؟ کائنات میں چمکتا سورج ہلکا لگ رہا ہے، یہ دل میں کیا ہوا ہے؟ یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی، دل کی چنگاریاں اڑ رہی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آدھی بکریاں دی اور اس سے ایک مرتبہ اور، بہت مزہ آیا، دوبارہ کہتے، ایک مرتبہ اور کہتے۔ محبوب کا نام انسان کو خود لینے میں بھی مزہ آتا ہے، کیونکہ دوسرے لے تو بھی مزہ آتا ہے۔ محبوب ہے وہ محبت، کیا دو گے اب؟ باقی آدھی بکری بھی، پھر اس نے لیا نام اللہ، بہت مزہ آیا۔ یہ اللہ کی محبت، جس طرح اللہ کی ذات لامحدود ہے، کسی مکان و زمان کی پابند نہیں ہے، قید نہیں ہے، اسی طرح اللہ کی صفات اور اللہ سے محبت کے درجات بھی لامحدود ہیں۔ پھر مزہ آیا، بآخر تیسری مرتبہ پھر اس سے کہا کہ اب کیا دو گے؟ اب تو بکریاں بھی ختم، کہا میں آپ کا غلام بن جاؤں گا، بکریاں چراؤں گا آپ کی۔ ایک مرتبہ لفظ اللہ، یہ لفظ اللہ ایک مرتبہ کہنا ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، دکھے ہوئے دل کے ساتھ، بہت قیمتی ہے۔ جگ نے ستایا ہے ہم کو، تم ہی اپنی آغوش میں لے لو۔ جگ نے ستایا، دنیا نے ستا دیا، تم ہی اپنی آغوش میں لے لو۔ رب کی رحمت کے دامن میں جب بندہ آتا ہے بہت مزہ آتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت، یہ اللہ کی محبت دل میں آئے گی تو بندہ عمل پہ کھڑا ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی محبت ہی چیز۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، صحابیہ تھی، خاتون تھی، نوجوان تھی، زیادہ بڑی عمر کی بھی نہیں تھی۔ جرم کیا تھا؟ اللہ کی ذات کا اقرار کر لیا تھا، اللہ وحدہ لا شریک ہے اس کا اقرار کیا تھا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا۔ زنیرہ چھوڑ دے، نہیں، جب ایمان دل میں جاتا ہے تو پھر واپس نہیں آتا، پھر نکلتا نہیں ہے، جب ایمان دل میں چلا جائے۔ اسی وجہ سے بعض لوگ آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے آمن، ہم ایمان، یعنی ہمارے دل میں ایمان گھر کر گیا،
ہم ایمان والے ہو گئے. ارے ایمان والا یہ تو بہت بڑی بات ہے. اللہ پاک نے قرآن نازل کیا. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اعرابی آتے ہیں دیہات کے لوگ، کچھ کہتے ہیں آمنا. آپ فرما دیجیے لم تؤمنوا، ابھی ایمان نہیں ہوا. ایمان تو اندر بیٹھ جانے کی چیز ہے جو کبھی نکلتی نہیں ہے پھر. ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یہ کہو کہ اسلمنا، ہم نے تابع داری اختیار کی. تابع داری کا تعلق ظاہر سے ہے. لباس خضر میں رہتے ہیں رہزن. کسی نے علامہ اقبال کا شعر ہے نا یہ، لباس خضر میں رہا کرتے ہیں رہزن، تو اس میں کسی نے ترمیم کی ہے تھوڑی سی. شاعر تو موجود نہیں جو ان سے اجازت لے کے ترمیم کی جائے. لباس خضر میں رہتے ہیں رہا کرتے ہیں رہزن، ہر پگڑی والا مولوی نہیں ہوتا. لباس خضر میں رہا کرتے ہیں رہزن، لباس خضر میں رہا کرتے ہیں رہزن، ہر پگڑی والا مولوی نہیں ہوتا. یہ تو بہت دور کی بات ہے، مولا والا ہو جانا بہت بڑی بات ہے. تو یہ اللہ کی محبت، سبحان اللہ. ابھی نا ہمیں بہت مزہ آ جائے. ہمارا ایمان کتنا ہے، ہم دینی کاموں کے لیے کتنا اپنے آپ کو لگاتے ہیں، کتنا مال خرچ کرتے ہیں، کتنی جان خرچ کرتی ہے. ہم جتنا مال خرچ کرتے ہیں، جتنے جان خرچ کرتے ہیں، بس اتنی ہماری محبت ہے. بس ہر آدمی کو تھرمامیٹر پاس ہے اس کے. اللہ سے مجھے کتنی محبت ہے، جتنی میں اپنی صلاحیت لگا رہا ہوں، جتنا مال لگا رہا ہوں، بس اتنی محبت ہے، اس سے زیادہ نہیں. حضرت صفورہ رحمۃ اللہ علیہ، موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ تھی حضرت صفورہ. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اللہ کا دیدار کرنے کے لیے. وہ دیدار اللہ پاک کی تجلیات کی ہزارواں حصے کا ایک ذرہ، اور اس ذرے کے بھی ہزارویں حصے کا ایک ذرہ اللہ پاک نے کوہ طور کیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. بہرحال لیکن تھی اللہ کی تجلی تھی. اس کے بعد سے یہ بھی رومی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اس کے بعد سے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نقاب لگاتے تھے اور اتنا نور تھا چہرے پہ، اتنی چمک تھی چہرے پہ کہ کوئی دیکھتا تو آنکھوں کی بینائی چلی جاتی تھی. جیسے ہمارے ہاں ویلڈنگ کرتے ہیں نا، کہتے ہیں دیکھو نہیں تو آنکھوں میں بڑا اثر پڑتا ہے، چشمہ لگا کے بھی بہت اثر پڑتا ہے وہ چمک کی وجہ سے. یہ کیا ویلڈنگ کیا چیز ہے، یہ تو بیکار سی لوہا گارا مٹی ہے. اللہ کی تجلیات، جس نے ایک امر کن سے سورج بنا دیا اتنا آب و تاب والا، جس نے چاند کی چاندنی بکھیر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نقاب لگاتے تھے. اللہ کی تجلی دیکھنا، اللہ کی تجلی کہ ہزارواں حصہ ان کے چہرے پر پڑا. تو حضرت صفورہ تو ان کی اہلیہ تھی، تو ان سے بھی نقاب لگا کے رہنا پڑا ہوگا. یہ حضرت صفورہ کے دل میں ایک تڑپ تھی، میں اللہ کی اس تجلی کا تو دیدار کر لوں. لیکن پتہ تھا اگر ایسا ہو گیا تو آنکھ کی بینائی جائے گی، آنکھ کی بینائی. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی چہرے دھونے کی وجہ سے کسی وجہ سے نقاب اتارے ہوتے گھر میں. حضرت صفورہ نے کہا دیکھتی ہو، ایک آنکھ بند کی، دیکھا، دونوں بند ہو گئی. جیسے ہی دیکھا کیا ہوا پھر، لیکن جو لذت آئی نا اس لذت نے بے چین کر دیا. دوسری آنکھ بھی کھول کے دیکھ لی، دونوں آنکھ سے بے نور ہو گئی، وہ لذت لے لی. اللہ کی محبت، اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت. میرا رب اللہ نے انعام کیا دیا پتہ ہے آپ کو اس مجاہدے پہ؟ اللہ قربانی لیتے ہیں، مانگتے ہیں، لیتے نہیں ہیں. اللہ نے انعام دے دیا.
حضرت صفورہ کو بینائی لوٹا دی. دنیا والی تو بینائی ختم ہو گئی نا. دنیا والی بینائی تو اب کون سی آئی؟ جنت والی بینائی آئی. اب حضرت صفورہ روز حضرت موسیٰ کے چہرے کے دیدار کرتی اور اللہ کی تجلی سے فیضیاب ہوتی. یہ اللہ کی محبت تھی. یہ کس کی محبت تھی؟ یہ اللہ کی محبت تھی. اللہ کی محبت جب دل میں آتی ہے تو انسان کی پھر کیا کہتا ہے؟ آنسو بن کے موتی. اللہ کی محبت جب دل میں آتی ہے، اللہ کو اپنی یہ محبت مومن کے دل میں بڑی پسند ہے. حدیث آپ نے سنی ہوگی، فضائل اعمال میں بھی حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، 7 آدمیوں کو اللہ عرش کا سایہ دیں گے. 7 آدمیوں کو اللہ عرش کا سایہ دیں گے. ایک ان میں سے وہ نوجوان ہوگا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور رو پڑے. عرش کا سایہ جس کو ملے گا قیامت کے دن وہ جنت میں جائے گا. تو اللہ جس کو وہ نوجوان ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رو دے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے کی تشریح لکھی ہے، اللہ کو یاد کر کے رونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک آسان بات تو یہی ہے کہ اللہ کے احسانات یاد کرے اور اپنے گناہوں کو یاد کرے اور مغفرت مانگتے ہوئے رو دے. ایک تو یہ مطلب ہے. یہ تو عام ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ اس کی شکل موجود ہے. لوگ اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، کہیں نہ صحیح رمضانوں میں تو دکھتا ہی ہے. عمومی طور پہ لوگ روتے ہیں، آنسوؤں سے روتے ہیں. یہ بھی بڑا مبارک ہے. لیکن ایک اس سے بڑھ کر بات ہے، پتہ ہے ایک آدمی بیٹھے بیٹھے رو دیا. وہ کس نے بہت پیاری بات کی ہے کہ اب تو پہلے کسی زمانے میں مسجدوں میں رونا، عزاداری کرنا، دعائیں مانگنا اور خوب اللہ کے آگے رونا، ذکر کرتے ہوئے رونا بڑا عام تھا. ابھی تو یہ حالت ہو گئی کہ اب تو ایک آنسو بھی نکل جائے تو ہوتے ہیں ہزاروں سوال. اب تو ایک آنسو بھی نکل جائے تو ہوتے ہیں ہزاروں سوال. بچپن میں کبھی جی بھر کے رویا کرتے تھے، اب تو جی بھر کے رونا بھی نہیں ملتا. خیر، اللہ کی یاد میں رو دے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ گناہ یاد آ جائیں، اللہ کے احسانات کو دیکھیں اور اپنے گناہوں کو دیکھیں تو یہ یاد آ جائے، مغفرت مانگتے ہوئے رو دے. ایک یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں رو دے. اس کی مثال میں سمجھا رہا تھا. بیٹھے بیٹھے ایک آدمی رو دیا. سوال کیوں رویا؟ سوال کیوں رویا؟ کیا کہنے لگا؟ یار تو اللہ یاد آ رہی ہے، ماں یاد آ رہی ہے. ماں کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. باپ یاد آ رہے، اللہ مغفرت فرمائے، جنت مرحوم ہو گئے، یاد آ رہے. اور اس سے بڑھ کر بیوی یاد آ رہی ہے، بچے یاد آ رہے ہیں. روتے ہیں لوگ، اس میں روتے ہیں. بچہ یاد آتا ہے، روتے ہیں. ایک مرتبہ یہ ہے اللہ یاد آئے بیٹھے بیٹھے اللہ یاد آئے اور انسان روتے. اللہ یاد آئے، مجھے اللہ یاد آ رہے، مجھے اللہ آپ یاد آ رہے. قسمت میں قید لکھی تھی. دنیا میں آ گئے نا، تھے تو جنت کے نا. دنیا میں آ گئے، تھے جنت کے، تھے وہاں قریب کے، دور ہو گئے. قسمت میں قید لکھی تھی. نہ بلبل کو باغباں سے، نہ صیاد سے گلا. بلبل کو باغباں سے، نہ صیاد سے کچھ گلا. قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں. اللہ نے دنیا میں بھیج دیا. اب شکوے نہیں کرو اللہ یہ کم ہے وہ کم ہے، بس بھیج دیا تو اب مقدر پہ راضی ہو جاؤ اللہ کی دے. لیکن کیا کرو؟ لگتا نہیں ہے دل میرا اس اجڑے دیار میں. لگتا نہیں ہے دل میرا اس اجڑے دیار میں. یہ دنیا اجڑا دیار ہے. دل تو اللہ کے ساتھ مشغول، دل تو اللہ کے ساتھ مشغول ہو. دل میں تو اللہ کی محبت ہو، اللہ سے تعلق ہو. جب یہ محبت پیدا ہوگی نا تو گناہ چھوڑنا آسان ہوگا. تو گناہ چھوڑنا، آج جو
حضرت طائف صاحب کا ایک شعر ہے، خالد اقبال طائف صاحب میرے پیر و مرشد حضرت مولانا عقیل بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، بڑے اچھے شاعر ہیں۔ کہتے ہیں آج جو نظریں جھکائی جا رہی ہیں، اور یہ موبائلوں میں خراب ہو جاتی نظریں ساری، یہ روڈوں پہ بے احتیاطی سے چلنے سے نظریں خراب ہوتی ہے، خام خواہ بازاروں کے چکر لگانے سے نظریں خراب ہوتی ہیں، عبادت کا نور چلا جاتا ہے، عبادت میں مزہ نہیں آتا۔ آج فرماتے تھے آج جو نظریں جھکائی جا رہی ہیں کسی کی دید کے لیے بنائی جا رہی ہیں، اللہ کو دیکھنا ہے اس لیے آج نظریں جھکا رہے ہیں، تو لہذا اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے، اللہ کی محبت پیدا کیسے ہوگی؟ اللہ کی محبت آئے گی تو تقویٰ آئے گا، نمازوں کا اہتمام ہوگا، اعمال کا اہتمام ہوگا۔ کیوں؟ محبت ہے، اسے پھر چین نہیں آتا۔ اللہ کی محبت جب ہو جائے تو پھر چین نہیں آتا، پھر رات کو تہجد میں اٹھنے میں مزہ آئے گا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں مزہ آئے گا۔ میں ایک بڑی اچھی بات ایک ساتھی نے مجھے کی کہ ابھی ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں نا، جلدی جلدی وضو کیا اور چلے گئے، نماز شروع ہو گئی، کچھ سوچا ہی نہیں، ارے وضو کرو، کہنے لگے وضو کرو خوشی کے ساتھ کہ میں وہ عمل کر رہا ہوں جس سے میرے گناہ دھل رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے جو عضو دھوتا چلا جاتا ہے اس عضو کے گناہ جھڑتے ختم دھلتے چلے جاتے ہیں۔ پہلی بات کہ میں وضو کر رہا ہوں تو یہ میرا یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے میرے گناہ دھل رہے ہیں۔ دوسری بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچے کو تقریباً یاد ہوگی کہ میرے امتیوں کو، اپنے امتیوں کو قیامت کے دن اعضائے وضو کے چمکنے سے پہچانوں گا، تو میں وہ عمل کر رہا ہوں کہ جس عمل سے میرے آقا مجھے پہچانیں گے، میں آقا سے پہچان بنا رہا ہوں۔ تو وضو کرتے ہوئے کتنا مزہ آئے گا، اعمال کرتے ہوئے بہت مزہ آئے گا۔ کب آئے گا؟ جب اللہ کی محبت دل میں ہوگی، اور اللہ کی محبت کو نقصان پہنچانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ کوئی بھی چیز ہو، اس سے بہت دور ہو جانا، اس سے بہت دور ہو جانا۔ یہ دل اللہ نے جسم میں ایک رکھا ہے، یکتا ذات کے لیے رکھا ہے، اور یکتا کی ذات اللہ کی ہے، ورنہ اعضاء اکثر انسانی جسم میں دو دو ہے، دل ایک ہے، اور دل پورے جسم کا کیپٹل بادشاہ ہے، سب کچھ صحیح ہے، دل میں مسئلہ آ گیا تو بندہ گیا۔ پورے جسم میں سپلائی خون کس سے ہو رہا ہے؟ دل سے، ہر سیکنڈ میں دھڑک رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی محبت سے دل دھڑکے گا، اللہ کی محبت سے دل دھڑکے گا تو اس کا خون سپلائی ہونے والا ہر قطرہ نورانی بن جائے گا۔ تو حضور پاک دعا سکھائی نا، اللہم اعطنی نورا، کہ اللہ میرے کانوں میں نور، میری آنکھوں میں نور، وفی بصری نورا، وفی سمعی نورا، وفی لسانی نورا، اللہم اعطنی نورا، اللہ مجھے پورا نور بنا دے۔ اور اللہ کی محبت جب دل میں آتی ہے تو انسان پورا نور بن جاتا ہے۔ یہ بنے گا کیسے؟ یہ محبت آئے گی کیسے؟ اب تک بات سن رہے ہیں، محبت پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، گناہ چھوٹ جائے، گناہ چھوٹ جائے، گناہ۔ اللہ نے بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کہتے ہیں گناہوں کو چھوڑنا۔ یہ آئے گا کیسے؟ اللہ نے آگے خود ہی فرمایا وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ، اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ یہاں پر تقوی کا حکم ہے۔ بھائی ایک آدمی ہو، وہ کہے بھائی مجھے برف چاہیے، برف لینی ہے، میں کیا کہوں گا؟ برف والے کے پاس جاؤ، یہی ہوگا نا۔ ایک آدمی کہے مجھے سبزی لینی ہے تو سبزی والے کے پاس جاؤ، یہی ہوگا نا، یہی کہلائے گا نا۔ ایک پھل لینا ہے تو کس کے پاس جانا پڑے گا؟ پھل۔ تو تقوی حاصل کرنا ہے تو اللہ پاک نے اس اصول سے ہونا کیا چاہیے کہ حکم ہو کہ تقوی حاصل کرنا ہے تو وَکُونُوا مَعَ الْمُتَّقِینَ، تقوی والے کے پاس جاؤ۔ لیکن تقوی کا تعلق دل سے ہے۔ علامات ظاہر میں نظر ضرور آتی ہے، لیکن دل میں ہے کہ نہیں ہے کیسے پتہ لگے گا؟
وکونوا مع المتقین نہیں فرمایا، فرمایا وکونوا مع الصادقین، تقوی میں جو سچے ہیں نا ان کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جائے، مطلب تقوی میں جو لوگ سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں، عربی میں تفسیر ہے، عربی کی تقریباً جو رائج تفاسیر ہیں ان میں سب سے بڑی تفسیر ہے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی، محمود ان کا نام ہے، آلوسی لقب ہے، روح المعانی تفسیر کا نام ہے۔ اس میں کہتے ہیں اے خالدوہم لتکونوا مثلہم، اب سچوں کے ساتھ ہو جائے تو کتنا ہو جاؤ، کتنی دیر رہیں، کتنا ان کے ساتھ رہیں، فرمایا اے خالدوہم لتکونوا مثلہم، یعنی ان کے ساتھ اتنا رہو کہ ان جیسے ہو جاؤ، ان کے ساتھ اتنا رہو کہ ان جیسے ہو جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ مستقل رہا کرتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ، اور صحابہ میں ابوبکر رضی اللہ عنہ بالکل ساتھ ساتھ، بالکل ساتھ ساتھ، بالکل ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مدینہ کے اکثر لوگوں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا، بہت بڑی آبادی تھی مدینہ کی اس وقت کے حساب سے بھی، تو لوگوں نے آ کے ملاقات کرنا شروع کی، ملنا شروع کیا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ بالکل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے صفات میں بھی آقا علیہ السلام کی مشابہت برابر تو نہیں ہو سکتے، ہو ہی نہیں سکتا، نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ صدیق نبوت کے بعد جو درجہ ہے وہ صدیقین کا ہے، اور نبوت بند ہو گئی، صدیقین کا درجہ اور ولایت کا درجہ بند نہیں ہوا۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ، اتنا ساتھ کہ مدینہ طیبہ والے جب نبی علیہ السلام سے ہجرت کے موقع میں ملنے آئے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نبی سمجھ کر ان سے ملاقات کرنے تھے، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اتنا بڑا مجمع آقا علیہ السلام سفر سے آئے تھکے ہوئے، اگر آقا علیہ السلام سے ہاتھ ملائے گا، مصافحہ کرے گا تو آقا کے ہاتھ میں درد ہوگا۔ مصافحہ کرتے رہے، پھر جیسے آقا علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے تو دھوپ پڑ رہی، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر اتاری، اوپر کی چادر، اور سایہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ پھر مجمع کو پتہ لگا کہ نبی تو نیچے بیٹھے۔ خالدوہم وکونوا مع الصادقین، ان کے ساتھ کتنا رہو، فرمایا خالدوہم لتکونوا مثلہم، اتنا رہو کہ ان جیسے ہو جاؤ۔ کیسی اہل دل کو اللہ تعالیٰ کی محبت یہ اہل دل سے آتی ہے، اللہ والوں سے انسان سیکھتا ہے اللہ کی محبت، تو یہ تبھی سیکھتے جب انسان آنا جانا رکھے، تعلق رکھے، اور اپنے اندر اللہ کی محبت پیدا کرے۔ یہ اللہ کی محبت کس ٹیم میں ہے؟ یہ اللہ کی محبت ایک ایندھن ہے، جسے جہاز چل رہا ہوتا ہے، اس میں اندر ایندھن ہوتا ہے، وہ اتنا پاور بنتا ہے اندر کے جہاز تھوڑی دیر چلنے کے بعد کیا ہوتا ہے، اڑ جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان اللہ والوں کے ساتھ پاس آ کر، اللہ والوں کی مجلس اختیار کر کے، گناہوں کا چھوٹنا بار بار سن کے اللہ والوں کی مشورے پر عمل کر کے، تو اس کے اندر وہ ایندھن بن جاتا ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں خود بھی اڑتا ہے، اوروں کی بھی اڑاتا ہے، اللہ کی محبت میں خود بھی اڑتا ہے اور اوروں کو بھی اڑاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تصوف کو بیان کیا، اللہ نے اپنی نسبت کو بیان کیا، اور عطائے نسبت کو بیان کیا کہ یہ نسبت ملے گی کیسے، تقوی کی نسبت، اللہ کی دوستی کی نسبت ملے گی کیسے، فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو۔ لیکن عطائے نسبت تو ہو گئی،
گناہوں سے چھوٹنے لگ گئے، گناہ چھوٹنے لگ گئے، اعمال پہ زندگی آنے لگ گئی، اب یہ عمل باقی بھی رہے، یہ نسبت باقی بھی رہے، یہ نسبت باقی بھی رہے، اس کے لیے مستقل تعلق ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ کبھی آ گئے کبھی چلے گئے، کبھی آ گئے کبھی بیٹھ گئے، بس ایسا نہیں، مستقل تعلق ضروری ہے۔ مستقل تعلق ضروری ہے۔ اب یہ نسبت باقی بھی رہے، بقائے نسبت جسے کہتے ہیں، بقائے نسبت، بقائے نسبت باقی رہے، جو اللہ والوں کے پاس جائے، اعمال کرے، زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر سوچے یار بس ٹھیک ہو گیا، اب تو میں ٹھیک ہو گیا نا۔ کہتے ہیں جو اپنے شیخ کے پاس جانا چھوڑ دیتا ہے، اس کی ساری گرمیاں سردیوں میں بدل دیتی ہے، ٹھنڈ جم جاتا ہے، بس وہ پھر اعمال نہیں کروا۔ تو اللہ والوں سے تعلق رکھے تاکہ نسبت باقی رہے، پھر یہ کہہ سکے اللہ کی محبت میں دل جل رہا ہو، اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت کا غم کیا ہوتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کی محبت کا غم، اللہ کی محبت کا غم، آپ کا دل چاہ رہا گناہ کرو لیکن آپ رک گئے گناہ سے، آپ کے دل پہ غم ہوگا، لیکن یہ غم کیوں ہے؟ یہ اللہ کی محبت کا غم ہے، اور جس کو یہ اللہ کی محبت کا غم ملے، یہ اللہ کی محبت کا غم ملے، یہ بھی بہت قیمتی ہے، یہ بھی بہت، اس کو کسی نے کہا نا، تم اپنا غم دے دو، تم اپنا غم دے دو کہ دل شاد ہو جائے، دل شاد، خوش، دل خوش ہو جائے گا، تم اپنا غم دے دو کہ دل شاد ہو جائیں، تم اپنی قید میں لے لو کہ آزاد ہو جائیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی جب بندہ قید میں آتا ہے تو آزاد ہو جاتا ہے، اس سے پہلے تک شیطان اور نفس گندے ہیں دونوں، شیطان بھی گندگی میں لے کے جاتا ہے، مکالا کرواتا ہے، غلط حرکتیں کرواتا ہے، نفس بھی گندگی میں لے کے جاتا ہے، تو شیطان اور نفس سے بچنے کا حضرت شاہ نصر اقبال صاحب حضرت والا کے خلیفہ ہیں، فرمانے لگے کہ شیخ کی مجلس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اللہ والوں کی مجلس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فرمانے لگے شیطان بھی، نفس بھی حیران ہے، نفس جو اندر بیٹھا ہے نا، اسی کے بارے میں تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں، نفس تو وہ امارہ بالسوء ہے، یعنی حضرت فرماتے ہیں یہ امارہ بچھو ہے، سرکش ہے، برائیاں کرتا ہے نفس، تو نفس بھی حیران ہے، شیطان بھی مشکل میں ہے۔ عجیب بات ہے، نفس بھی حیران ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ جب حیات سے تھے یہ شعر سنایا، انہوں نے کہا کہ آج تازہ تازہ بنایا ہے میں نے، حضرت والا بہت خوش ہوئے اور اس شعر کو کئی مرتبہ کہلوایا، کہا آپ نے بہت بڑی بات بہت چھوٹے سے شعر میں کہہ دی، نفس بھی حیران ہے، شیطان بھی مشکل میں ہے، جس کو بہکانا تھا وہ تو شیخ کی محفل میں ہے، اب شیطان کیا کرے گا، وہ تو شیخ کے پاس بیٹھا ہے، اب کیا ہوگا اس کا؟ لہذا ہم اللہ والوں سے تعلق کریں اور مستقل تعلق ہو، اور اپنے حالات بتا کر مشورہ لیں۔ الحمدللہ اللہ پاک نے فضل فرمایا کہ اللہ پاک نے اس موضوع پر ہم بھی ان کے عقیدت مند حضرت کے الدین صاحب کے، اور حقیقت میں بیان سننے آئے تھے یہاں پر حضرت کا، تو خوشی ہوئی، مجھے بہت خوشی ہوئی، اور دلی تمنا اللہ مزید ترقی نصیب فرمائے۔ اور میں آیا سے یہاں پر میں کہا جا کے بیان سنوں گا حضرت کا، وقت ارادہ تھا پورا وقت دینے کا، لیکن پھر عشاء کے بعد ایک جگہ پھر جانا ہے بیان کے لیے، تو یہ قدر کرنے کی، یہ پھر وقت نہیں آئے گا۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب تھے میرے پاس، آتے ہیں، سفید داڑھی ہے، بڑی عمر کے ہیں، اکثر آتے میرے پاس، تو مجھے کہنے لگے، ایسی بات ہونے لگی ہے، کہنے لگے کہ میں 98 میں
جیسے 98 میں تو بہت پرانی بات ہوئی نا، شاید کچھ تو ساتھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے. تو میں جاتا تھا خانقاہ. وقت کے ایک بہت بڑے اللہ والے تھے حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے خانقاہ کبھی کبھی جاتا تھا، ویسے ہی جاتا کبھی چلا گیا تو میں دیکھتا تھا لوگ ان کے آگے پیچھے آگے پیچھے آگے. تو میں اس وقت اتنا خیال نہیں تھا مجھے، میں کہ یار یہ خام خواہ ایک مولوی کے آگے پیچھے کیوں گھومتے لوگ. ٹھیک ہے، تو کہیں گے میں خام خواہ ایک مولوی کے آگے پیچھے لوگ کیوں گھومتے ہیں. لیکن بعد میں اب احساس ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز تھے. تو میں نے اسے ملاحہ لڑس کیا، میں نے کہا دیکھیں اگر آپ اس وقت ادھر آپ بھی آگے پیچھے گھومنے لگ جاتے نا تو آپ میرے پاس نہیں آتے، میں آپ کے پاس آتا. اگر آپ بھی انہیں گھومنے والوں میں ان کے آگے پیچھے گھومنے لگ جاتے تو آپ میرے پاس نہیں آتے، ہر ہفتے آ جاتے ہیں، کبھی 2 ہفتے بعد آ جاتے ہیں، میں آپ کے پاس آتا. اور صرف میں ہی نہیں، شاید ایک بہت بڑا مجمع آپ کے پاس آتا. تو لہٰذا مستند رستے وہی مانے گئے جس سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے لیے کسی نے یہ شعر کہا، اور یہ اللہ والوں پر مکمل صادق آتا ہے کہ جو اللہ والے ہمارے پاس موجود ہیں ہم ان کی قدر کریں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن شیخ سے بیت تھے عبدالغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ، عبدالغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیت تھے. ان کی خانقاہ میں کوئی نہیں آتا تھا. حضرت فرماتے تھے مغرب کی نماز میں 3 آدمی اترے، میں، میرے شیخ اور ایک باہر سے ایک آدمی آتا تھا. بس 3 آدمی ہوتے تھے ہم مغرب کی نماز میں، اور میرے شیخ کے پاس میں وقت لگا رہا تھا اپنے شیخ کے پاس. ان کو کوئی جانتے ہی نہیں تھا سمجھے بظاہر. اور عشاء کی نماز میں ہم 2 ہی ہوتے تھے، شیخ صاحب اور میں ہی پڑھتے تھے نماز. حضرت نے فرمایا کہ لیکن وہ حضرت بہت کچھ دے گئے. ایسی خانقاہ سے تربیت پائی مولانا حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ، جس خانقاہ میں لوگ آخر تک حضرت عبدالغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس جب ناظم آباد میں ہوتی تھی 50-60 آدمی ہوتے تھے، 50 سے 60 آدمی. لیکن لوگوں نے انہیں غیر اہم سمجھا، لیکن انہی کے زیر دست سے ایک وہ آدمی نکلا جس نے پوری دنیا میں اللہ کی محبت کا غلغلہ مچا دیا، ہزاروں کو اللہ کی محبت پہ لگا دیا. حکیم اختر صاحب نے تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے پہچانے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کوئی جانے نہ جانے باغ تو سارا جانے. پہچانتے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت والا کی عمر کے قریب کے تھے. بالکل شروع زمانے میں حضرت میر صاحب ایک اللہ والے گزرے ہیں، حضرت مولانا حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ کی خادم خاص تھے. تو شروع زمانے میں، بالکل شروع زمانے میں، جب حضرت کی مجلس میں 1-2 آدمی ہوتے تھے بس، وہ جڑ گئے. تو حضرت میر صاحب ایک بڑے خاندان کے آدمی تھے، بڑی پوسٹ پہ تھے، اسٹیل مل میں نوکری تھی ان کی کسی بڑے عہدے پر. تو حضرت میر صاحب کو لوگوں نے کہا کہ آپ کے شیخ کو کون جانتا ہے، کیوں آپ ان سے تعلق کرنے والے گئے، آپ کیوں ان سے تعلق کر رہے ہیں؟ تو کوئی جانتے نہیں جانتا، میں تو جانتا ہوں. کوئی جانے نہ جانے میں تو جانتا ہوں. تو میں تو انہیں سے تعلق. جب دل مل رہا ہے تو اللہ والوں سے تعلق کے لیے ضروری ہے کہ دل ملے. جب دل مل رہا ہے، دل ملنے کا مطلب بات سننے میں مزہ آتا ہے، ان کے پاس بیٹھنے سے دینی ترقی ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے. پھر دیر نہیں کرنی چاہیے، پھر انسان کو مضبوط تھامنا چاہیے. اللہ والوں سے تعلق کرنے سے گناہ کی عادت جاتی ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، اور اللہ اپنی محبت سے پھر یہ بندہ کام کا بن جاتا ہے. پھر یہ شے جب ذکر کرنے بیٹھتا ہے سبحان اللہ. بعض لوگ ہوتے ہیں عام سادے سے لوگ. ہمارے ساتھ ایک سفر تھا تو ایک ساتھی تھے ساہیوال دیہات کے تھے، وہ سب وہ بہت سادہ. اس سے کبھی کہتے تھے نا کہ یار آپ کتنا پڑھو تھا، جاہل بندہ ہوں میں، بس فضائل اعمال پڑھ لیتا ہوں، کبھی کہتا تھا یہ. لیکن جب وہ ذکر کرنے بیٹھتا تھا نا، ذکر کرنا خود میں نے کئی مرتبہ تجربہ کیا. کسی کام سے اثر کے بعد ذکر میں بٹھا دیا، یا کبھی کسی میں ذکر میں بیٹھ گیا تو ذکر کرتا تھا نا، جب اسے پیچھے سے 2-3 آوازیں دلوں سے آواز نہیں آتی تھی. بالکل صحیح تھا، ویسے اس کے علاوہ میں اسے ہلکا سے آواز دو تو فوراً سنتا تھا. ذکر میں اسے آواز دو تو وہ سنتا نہیں تھا، آگے سے جا کے ہلانا پڑتا تھا. اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے. جی مجھے صاحب، میں نے ایک دن ان سے کہا یار آپ کا ذکر مجھے پسند آیا، آپ تو اللہ کی محبت میں بہت ڈوبے ہو. کہ نہیں مولوی صاحب، گناہ اتنے کیے کہ اب افسوس ہوتا ہے، اس پہ روکا. بس اپنے آپ کو بالکل چھپایا. گناہ اتنے ہوئے
کہ اس پہ افسوس ہو کے روتا ہوں، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. کہاں اللہ کی محبت، اللہ کی محبت ہوتی تو ہم گناہ کرتے. تو میرے دوستو اللہ کی محبت پانے کی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دودھ ملتا ہے دودھ والے سے، امرود ملتا ہے امرود والے سے، اور اللہ ملتا ہے اللہ والے سے. تو ہم تعلق بنائیں. الحمدللہ ہمارے پاس ایک اللہ پاک نے موقع دیا ہے، یہ ایک ترتیب بنائی ہے اللہ پاک نے. خود ضرور ہے، اگر دل مل رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے تو ضرور ہے، اور کو بھی لگ فائدہ ہوگا ان شاء اللہ. ٹھیک ہے، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پونے 8 بجے نماز سے اپنے کو پہنچنا ہے. ٹھیک ہے، باقی کام تو آپ ماشاء اللہ، باقی بیان ادھار ہے، آپ سے سنیں گے انشاءاللہ اگلے ہفتہ. السلام علیکم.